آج ہم بارگاہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ تقریباً ساری دنیا سنیت آج ان سے متعارف ہے، عرب دنیا بھی، انگریز دنیا بھی، افریقی دنیا بھی اور بر صغیر بھی، ہند و پاک بھی، سب تقریباً اعلیٰ حضرت کے نام سے روشناس ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں ان کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی پاک میں زیادہ دورے نہیں کرتے تھے، جلسے، جلوس، پروگرام، ان تمام چیزوں سے وہ دور تھے۔ وہ تصنیفی کام میں تھے، شاگرد بنانے میں بریلی شریف میں رہے، چند ایک جلسے پروگراموں کے لیے وہ بھی تشریف لے گئے، لیکن کثرت سے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت طویل نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 سال میں ہی عالم فاضل مفتی بن چکے تھے، 18 سال کی عمر میں، اور وہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں 18 سال کی عمر سے لے کر کے ان کی زندگی اتنی طویل ہوئی کہ اللہ نے ان کو 92 سال کی عمر عطا فرمائی، 90 کے اوپر چلے گئے۔ یہ ایک لمبی عمر، اور اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے دورے فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے بڑا شہر نہیں دیکھا، بڑا گھر نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کی بھی تاریخ معلوم کریں آپ۔ پرانے لوگ، میرے والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، فرماتے تھے کہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی پیش آیا کہ آپ کو بیل گاڑی میں لے کر کے جاتے تو بھی وہ چلے جاتے تھے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، بیل گاڑی میں بھی انہوں نے سفر کیے ہیں۔ کثرت سے ان کے جو سفر ہوئے، کثرت سے جو دورے ہوئے، اور بریلی شریف کے اس موقف کو جو آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے روشناس ہیں، سب سے زیادہ انٹروڈیوس کرانے میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ مرید بھی نہیں بنائے، ان کے چنندہ مرید ہیں، خلفاء بھی ان کے بہت چنندہ ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں نہیں کروڑ کی تعداد میں مفتی مرید ہیں۔ خلفاء کی تعداد الگ ہے، شاگردوں کی تعداد الگ ہے، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے والوں کی تعداد الگ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امت مصطفیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکے تھے۔ دیکھیں، علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں الگ الگ۔ آج مجھ سے بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر میں کلیئرنس دیتا ہوں۔ علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جو بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ، 40 سال، 50 سال وہ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں، یا تو کتابیں لکھ کر کے یا شاگرد پیدا کر کے ایک جگہ بیٹھے 40 سال تک ہزاروں شاگرد پیدا کر دیے، علماء کی کثرت ہو گئی، وہ بھی کام ہے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر کے نہیں، ہر گلی کوچے، ہر شہر، ہر وطن میں جا کر کے کام کرتے ہیں۔ اس میں سے دونوں میں کسی کا بھی مرتبہ کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے کام کیے، بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہر، ہر گلی، ہر وطن جا کر کے کام کیے۔ تو دونوں طریقے علماء کی خدمت کے رہے ہیں، یہ سب سمجھ کر کے چلیں۔ یہاں پر لوگ یہ کبھی نہ سوچیں، کسی بھی عالم کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں، یہ مسجد پکڑ کر کے بیٹھا ہے، 25 سال ہو گئے، کہیں ہلتا بھی نہیں، جلتا بھی نہیں۔ میرے عزیز، اس کی قربانی آپ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، نہ جانے کتنوں کی نمازیں وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسے بلیم نہ کریں، اسے بلیم نہ کریں اس طور پر کہ یہ یہاں سے ہٹا ہی نہیں، کیا دین کا کام کرے گا۔ نہ،
وہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ہیں جو ایک مقام پر بیٹھ کر پوری زندگی کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں جیسے ہم جیسے یہ ایک جگہ رہتے نہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں. مجھے تانا دینا ہے دے لیں، لیکن دوسرے وہ علماء جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، ہر علاقے میں جاتے ہیں، ان علماء کو تانا نہ دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جگہ جگہ جا رہے ہیں. اگر اس میں ان کی دنیاوی غرض ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سزاوار ہوں گے، لیکن اگر دینی مقصد کے لیے کوئی دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے تو اسے بھی بلیم نہ کریں. بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں. میں آتا ہوں بریلی شریف کی سرزمین پر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا، اگر آپ غور و فکر کریں گے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے سارے انعام ایک ساتھ ملتے ہوں. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دیا، بہت بڑا عالم ہے لیکن عمل نہیں ہے. کچھ ہیں علم بھی ہے عمل بھی ہے لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے. اچھے عالم ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد صحیح نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا علم ہے، اچھا عمل والا ہے، لیکن نسب جو ہے ماں باپ اوپر سے دیکھو تو بہت برے لوگ ہیں. کہتے ہیں کچرے میں سے ہیرا نکل گیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، غریب ہے. دین کی خدمات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے وہ عاری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے باپ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرجع علماء تھے، مرکزی مفتی، جو اپنے وقت کے سارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد کا مقام یہ تھا کہ وقت کے سارے علماء ان کی طرف توجہ کرتے تھے. دادا رضا علی خان وہ وقت کے مفتی ہیں، فقیہ ہیں. نسب اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کیا، باپ دادا پر دادا علماء میں سے تھے. اللہ رب العزت نے اچھے گھر میں پیدا کیا اعلیٰ حضرت کو، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، مفتی، فقیہ، مفسر. لیکن اللہ نے خود اعلیٰ حضرت کو بھی علم کی وہ دولت عطا کیا جہاں تک آج پہنچ نہیں پا رہے لوگ. اپنے وقت کی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو، آج بھی ان کی کتابیں حل نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو اعلیٰ حضرت لکھ کر کے گئے. 55 قسم کا علم ان کو آتا تھا، 55 قسم کا. آج ماہر سے ماہر بندہ بھی پوچھیں کتنے علم پر تجھے مہارت ہے، سائنس میں اگر ماہر ہے تو اسے میتھس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میتھس کا اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ پھر فزکس میں نہیں آئے گا، اکنامک میں نہیں آئے گا. سب کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح کے 55 علوم پر یکساں مہارت رکھتے تھے. 55 فن، یہ علم کا معاملہ ہے. اور عمل بھی اللہ نے عطا فرمایا. عمل کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ سوئے بھی تو اس طرح کہ آپ پیر ایسا موڑتے تھے، ہاتھ اس طرح سے رکھتے تھے کہ بستر پر اسم محمد کی شکل بنتی پوری زندگی بھر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر میں پھر کبھی کہوں گا، بیماری کے عالم میں بھی آپ، سخت بیماری کے عالم میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن آپ مسجد رضا میں جماعت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمل کے میدان کا بھی بادشاہ بنایا. علم بھی اتنا ہی نہیں، علم اور عمل ہے اس عالم دین کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے. آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں، پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے، لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے. 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں. بہت گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا، باپ دادا بھی اچھے، علم بھی اچھا، عمل بھی اچھا. اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمت ہے.
لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے تو ایک مفتی اعظم دیا